پیارے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ بہن بھائیوں کو دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی دوستو، گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ جی گورنمنٹ نے تو پیسوں کی برسات کر دی ہے، یقین کریں آپ صرف لینے والے بنے، باقی گورنمنٹ آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کر رہی ہے۔ لیکن آپ اگر کسی چینل سے، کسی ایسے لوگوں سے ٹچ ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ضرور پھر اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ تو اب یہ گورنمنٹ ہے، اناؤنسمنٹ تو کافی عرصہ پہلے کی ہو چکی تھی، لیکن اب جو ہے اس کی رجسٹریشن شروع ہے۔ تو یہ کون سا پروگرام ہے؟ اس پروگرام کے تحت آپ کو جو ہے ہر مہینے 10,000 ملے گا، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو بینیفیشریز ہیں یا جو ان کے عورتیں رجسٹرڈ ہیں، تو ان کو 3 مہینے کے بعد جو 13,500 کی قسط ملتی ہے۔ اور یہ رمضان پیکج چل رہا ہے، یہ بھی آپ کو ایک بار ہی ملے گا، لیکن دوبارہ یہ نہیں ملے گا۔ لیکن اب یہ ایک ایسا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس میں آپ کو ہر مہینے 10,000 ملے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، اور آپ نے یہاں پہ اپلائی کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ٹچ وتھ چاچو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹے کے نشان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اسی طرح یہ چینل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی امدادی پروجیکٹ ہو گورنمنٹ کی طرف سے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل کے تھرو ہی ملے گی۔ جنوری میں اس کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی 2025 کے اندر، ٹھیک ہے، یہ اس پروگرام جو ہے اس پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا، اس پروگرام کا آغاز، لیکن رجسٹریشن کا آغاز نہیں ہوا تھا، حکومت کی طرف سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی رجسٹریشن ہے جو فروری سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 30 اپریل تک آپ اپنے یہاں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیں، بعد میں ہو سکتا ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے، آپ اپنی رجسٹریشن نہ کروا سکیں، ہو سکتا ہے بعد میں اس کی ڈیٹ بڑھ بھی جائے، لیکن فی الحال جو اس کی ڈیٹ بتائی گیا ہے وہ 30 اپریل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 1 مئی سے لے کر 15 جون تک جو ہے اس کی ویریفیکیشن کرے گی گورنمنٹ، اور کن لوگوں کو یہ دینا ہے کہ کون لوگ اس میں اہل ہیں۔ تو یہ پیمنٹ کب سٹارٹ ہوگی؟ یہ پیمنٹ جو ہے جولائی سے آپ کی جو پیمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، جو آپ کو 10,000 ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروگرام کون سا ہے؟ چلتے ہیں آپ کو اس پروگرام کی طرف، اور یہ پروگرام آپ کو بتاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یہ اسی طرح کا فارم آپ لے لینا ہے۔ آپ کو یہ کہاں سے ملے گا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ فارم کہاں سے ملے گا۔ تو آپ نے فارم کو فل کیسے کرنا ہے؟ شروع میں اپنا نام لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کا نام لکھنا ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد تاریخ پیدائش آپ نے لکھنی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی معذوری ہو تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ ضرور مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں معذوری کا آپشن ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کوئی ہنر جانتے ہو، مثلا گھر میں جیسے خواتین ہیں وہ سلائی کا کام جانتی ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی اگر ٹیچر ہوتی ہیں کافی ساری خواتین جو یا جاب کرتے ہیں پرائیویٹ، اگر کوئی بھی اگر آپ ہنر جانتی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی مرض ہو جو دائمی مرض ہوتی ہے، جس طرح دمہ ہو گیا یا بلڈ پریشر یا شوگر ہو گئی، اس طرح وہ بھی آپ نے یہاں پہ آگے مینشن کرنی ہے، اس کا بھی آپشن یہاں پہ دیا گیا ہے اس فارم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، بچوں کی تعداد، آپ کے بچوں کی تعداد کیا ہے، بیٹے کتنے ہیں اور بیٹیاں کتنے ہیں، یہ بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے، اور زیر کفالت بیٹے بیٹیاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو آپ نے سائڈ پہ کر دینا ہے، جو جس کی آپ کی کفالت کر رہی ہیں وہ آپ یہاں پہ اس کا مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مدرسے جانے والے کتنے بچے ہیں اور سکول جانے والے کتنے بچے ہیں، مطلب اگر آپ کے بچے مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے مدرسہ سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ کے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سکول کے اوپر ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے اگر آپ کے کوئی معذور ہیں تو یہ بھی آپ نے وہیں پہ مینشن کرنا ہے، اگر آپ کا بچہ کوئی معذور ہو تو ہاں نہ ہمیں آپ نے جواب ضرور دینا ہے۔ اچھا جی، چلتے ہیں تو آگے آپ نے اپنا مستقل پتہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا موجودہ پتہ کیا ہے، مستقل پتہ کیا ہے؟ اگر آپ کا موجودہ پتہ اور مستقل پتہ ایک جیسا ہے تو آپ نے دونوں کا ایک جیسا پتہ لکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ نے پتہ آئی ڈی کارڈ والا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں سے کوئی مالی امداد وصول کر رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یا بیت المال سے یا پینشن، اگر آپ کو میاں کی جو پینشن آ رہی ہو، اگر آپ کو اسی طرح کا کوئی پیسے آپ وصول کر رہی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنے ہیں، ٹھیک۔ اگلا آپشن ہے کہ آپ کے پاس کچھ سونا ہے، کیونکہ خواتین کے پاس عموماً سونا ہوتا ہے، ان کے جو زیورات ہیں وہ کافی ساری خواتین ایسی ہیں جو زیورات اپنے سنبھال کے رکھتی ہیں، تو اگر آپ کے پاس سونا ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے کہ کتنے تولہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہ مکان آپ کا اپنا ہے یا کہیں کسی کے گھر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا اپنا ہے تو کچا ہے پکا ہے یہ بھی آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے، اگر کرائے کا گھر ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، جی ہمارا کرائے کا گھر ہے۔ اگر آپ کا گھر نہیں ہے، بالکل آپ کسی کے پاس رہ رہی ہیں، تو آپ نے بے گھر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بے گھر کا یہاں پہ آپشن دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے، تعلیمی قابلیت، اگر آپ پرائمری ہیں، مطلب 2 3 4 5 پڑھی ہوئی ہیں تو آپ نے پرائمری کا سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے
8 تک پڑھی ہو تو آپ نے مڈل، اور اگر میٹرک پھر اگر مطلب یہ جتنی بھی آپ نے تعلیم کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ سارے کے سارے آپشن موجود ہیں، وہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اسی خانے کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ذریعہ آمدنی کیا ہے، ملازمت، اگر آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے، اگر سرکاری ہے تو وہ بھی آپ نے بتانی ہے، اگر غیر سرکاری ہے تو وہ بھی آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مال مویشی آپ کے پاس کتنے ہیں، گائے بھینس، اگر کوئی مال مویشی ہو وہ بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ نقل و حمل کا ذریعہ، کہ آپ آنا جانا آپ کا، اگر آپ کہیں پہ جاتی ہیں تو آپ کیا چیز استعمال کرتی ہیں، آپ کا اپنا موٹر سائیکل ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو بیٹے کے ساتھ جاتی ہیں، اپنے گھر میں فیملی میں کسی کا پاس کوئی گاڑی وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، مطلب اگر آپ کے پاس بجلی ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ اگر آپ کیا استعمال کرتے ہیں، مطلب کھانا پکانے کے لیے گیس استعمال کرتے ہیں یا لکڑی استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ لکڑی کیونکہ اکثر جو ہے گاؤں کے اور جو عورتیں ہوتے ہیں ان کے پاس ایندھن نہیں ہوتا اور نہ ہی گیس ہوتے ہیں، وہ لکڑی ہی زیادہ تر استعمال کرتی ہیں۔ اور پانی اگر آپ کے پاس کوئی واٹر سپلائی کا پانی آ رہا ہے تو آپ وہیں پہ لکھ سکتے ہیں کہ سرکاری پانی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ واٹر سپلائی اکثر سرکاری ہوتی ہیں۔ تو یا اگر آپ کسی سے پانی لے لیتی ہیں تو برادری آپ بور لکھ لیں، اگر آپ کا پانی نہیں ہے تو آپ نے وہیں پہ کچھ نہیں لکھنا۔ آپ نے فارم فل کرنے کے بعد اب آپ نے یہ جمع کہاں کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کا مقامی زکوٰۃ چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے دستخط کروانے ہیں، ٹھیک ہے، اسے سائن کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ کے اندر آپ نے انگوٹھا لگانا ہے۔ تو 16-17 گریڈ آفیسر کی آپ نے تصدیق کروانی ہے، مطلب یہ ٹیچر وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہیڈ ماسٹر جو ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو، یا ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو سگنیچر کر کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے کروانا چاہیں تو۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ فارم آپ نے جمع کہاں کروانا ہے، یہ فارم آپ زکوٰۃ کمیٹی جو آفس ہوتے ہیں آپ وہیں پہ جا کے یہ فارم جمع کروا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فارم آپ نے لینا کہاں سے، اگر آپ وہیں سے لینا چاہیں تو وہیں سے بھی مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ میں اپنے اس ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ چینل کا لنک دے رہا ہوں، تو اگر آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، آپ میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کر کے تو وہیں پہ آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہیں سے یہ فارم مل جائے گا۔ آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنا پرنٹ نکلوا کے فل کر کے زکوٰۃ کمیٹی آفس جمع کروا سکتے ہیں۔ تو جو خواتین بیوہ ہوں تو اور پنجاب کے رہائشی ہوں اور ان کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ بھی پنجاب کا ہو تو وہ خواتین اس کے اندر اپلائی کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور اپنا سوال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب میں آپ کو بتا دوں۔